یہ کوئی الجھنے والی بات نہیں ہے اس میں کہ پہلا نمبر جو ہے وہ کس کا ہے۔ یقینی طور پہ اگر ہم دور خلافت کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانا ہے کہ میرے بعد 30 سال جو ہوں گے وہ خلافت کا دور ہوگا، وہ میرے خلیفے ہوں گے، تو بالاتفاق بالاجماع کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، کسی کو اس پہ اعتراض ہو یا کسی کو نہ اعتراض ہو، کوئی دل سے تسلیم کرے یا کوئی مجبوری سے تسلیم کرے، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہسٹری آف اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ چوتھے خلیفہ، یعنی کہ یہاں پر خلافت راشدہ جو ہے امور سلطنت سنبھالنے کے حوالے سے یہ جو خلافت ہے یہاں مولا علی کا چوتھا ہی نمبر ہے۔ کسی کے ذہن میں آئے تب بھی، کسی کے ذہن میں نہ آئے تب بھی، کوئی مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر بھی ہمارے کئی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور پانچویں خلیفہ برحق حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا علی کے شہزادے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے شہزادے ہیں، اور 6 مہینے تک آپ امیر المؤمنین رہے اور سارے امور آپ کے سپرد رہے۔ وہ 6 مہینے اگر نہ ملا جائیں تو یہ 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ لہذا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ مولا علی جو ہیں ان کا اس حوالے سے بھی پہلا نمبر ہے، اس حوالے سے آپ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ باقی افضلیت کی جو بات ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سلسلہ طریقت کی جو اس میں بات ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ آج کا میرا موضوع صرف اور صرف خلافت راشدہ کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ ٹوٹل خلیفہ 5 ہیں، اور ان میں سے پہلا نمبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا الحمدللہ احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔